الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات پڑھیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. ہر انسان کو عابد بھی ہونا چاہیے اور عبد بھی، لیکن عابد بننے میں اگر کمی رہ بھی جائے تو عبدیت وہ اکسیر اعظم ہے کہ جو عبادت کے نقص کو پورا کر دیتی ہے. عبادت میں یہ تاثیر نہیں ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے کچھ کچھ. میں عابد عبادت سے بنتا ہے اور عبد عبدیت سے. عبادت فرش پہ جھکاتی ہے، عبدیت عرش پہ بلاتی ہے. عابد دعا مانگتا ہے، عبد سفارش کرتا ہے. عابد جتنی بھی عبادت کر لے نہیں کہا جاتا کہ بہت ہو گئی. عبد ہاتھ اٹھا کے نیچے گرا دے تو آواز آتی ہے ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. العظمت للہ. عابد خاک نشین ہوتا ہے، عبد اپنی خاک کو خاک شفا بنا دیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بیگار والا ہے کوئی یا سارے بیدار بیٹھے ہیں میرے سامنے. عابد سر جھکاتا ہے، عبد اپنے سے بڑے عبد کو بھی بیٹھ کے سر اٹھانے نہیں دیتا. عبد ایک سا نہیں ہوتا، اس کی قسمیں ہیں. قرآن پڑھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے. عابد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی چھوٹا عابد، کوئی بڑا، کوئی ظاہری عابد، کوئی حقیقی. اسی طرح دیکھیں سورہ بقرہ پڑھ لینا، قرآن ہر گھر میں ہوگا. طبیعت میں اجلت ہو تو یہیں منگوا لو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ آغاز کی آیتیں ہیں بالکل. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا. بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے 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 کوئی 17-18 آیات کے بعد پھر نتیجہ دیا عبادت کا. اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اے میری عبادت کرنے والوں، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اگر تھکن ہے بھی کسی کو تو چہرے سے دھو ڈالو. اوفو بے عہدی، میرا عہد پورا کرو، وفا کرو. اوفے بے عہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اب زمانہ تمہیں جو بتائے اس کی مرضی، غضنفر وہ بتائے گا جو تفاسیر اہل بیت میں پڑھا ہے.
तफसीर अयाशी से बड़ी तफसीर तेरे मजहब में कोई नहीं। गैबत सुगरा के जमाने में लिखी गई। मैंने जब उसे खोला, कुरान के बारे से शेषम से पूछा गया, अल्लाह से बंदे ने कौन सा वादा किया है और बंदे से अल्लाह ने कौन सा अहद किया है। फरमाया अल्लाह कहना यह चाहता है, औफू बे विलायत अलीयन ऊफे लकुम बिल जन्नत। अल्लाह कहता है तुम अली की विलायत का वादा पूरा करो, मैं जन्नत का वादा पूरा करूं। घबरा तो नहीं रहे दोस्त? तुमने जो मुझसे अली की विलायत का अहद किया है वो तुम पूरा करो, क्या कहा, और जन्नत का अहद मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, तो इसी ज़िम्न में कह रहा था मैं, ना आबिद एक जैसे होते हैं ज़हीर भाई, ना अब्द एक जैसे। पूरा कुरान पढ़िए, किसी को कुरान ने सिर्फ अब्द कहा बस, किसी को रब का अब्द कहा, किसी को रहमान का अब्द कहा, किसी को अल्लाह का अब्द कहा। और बस कायनात में पहला और आखिरी है तेरा रसूल, जिसे अब्दहू कहा, उसका अब्द। हाँ। पीछे मोहल्ला थका हुआ है ज्यादा। अगर मैंने थकन जाहिर कर दी ना, हाँ, तो फिर बात नहीं बनेगी। हाँ, नहीं, अभी तक तुम्हें मेरी फितरत से आगाही नहीं हुई है। मेरे तो सीने में हाथ डाल के कुछ बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, जबरदस्ती कानों में ठोंसने की आदत नहीं है गजनफर को। हाँ, अभी भी सोच लो, है इरादा कुछ लेने का? सिर्फ ये तकरीबन कोई 50-60 बंदे हैं। नहीं, चलो यहां तो तुम पता नहीं मुझ पे एहसान समझते हो नारा। अगर मुझ पे एहसान करके लगा रहे हो तो खुदा उस बंदे को या अली कहने की तौफीक भी न दे। हाँ, मुझ पे एहसान नहीं, अल्लाह जाने। पता तो तुम्हें चलेगा ना मैदान क़यामत में, जब ज़बानें लटक के सीने पे आ जाएंगी, पसीना बढ़ते बढ़ते। बेटे मुझे एक पहले बात करने दो, फिर लगा लेना। पसीना बढ़ते बढ़ते टखने, पिंडलियां, जानू, राने, सीना, लबों तक इस तरह आ जाएगा जैसे लगाम चढ़ी हुई हो। जहन्नम के लपकते हुए शोले होंगे। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार की बार बार आवाज आ रही होगी अर्श की जानिब से। फरिश्तों के हाथों में आतिशी गर्द होंगे। वो बंदा मुतमईन और मुस्कराते हुए खड़ा रहेगा जो विर्द कर रहा होगा, या अली या अली या अली या अली।
جتنی جس میں طاقت ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے باہر والے خاص طور پر کیونکہ وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جتنے بھی حضرات یہاں پہ ہزاروں کا لشکر ہے، کوئی 10 12 50 یا 2000 آدمی نہیں، آپ نے اپنی آواز کو والی نجف تک پہنچانا اور پتہ چلے کہ قبلہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! میرے بیٹے باہر والوں کی صفائی میں دیتا ہوں، میرے ایک چاہنے والے نے مجھے بتایا کہ کل اس نے باہر کھڑے ہو کے مجلس سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر والے اندر والوں سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں۔ ہاں بات کہاں تھی؟ عبد ایک قسم کا نہیں، سب ایک جیسے نہیں، کوئی صرف عبد ہے، کوئی رب کا عبد۔ کافا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، زکریا جیسے نبی کو بھی رب کا عبد کہا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، فرمایا رحمان کے عبد وہ ہیں کہ زمین پہ کندھے جھٹک کے چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل ٹکر جائے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، جھوٹ بولوں تو میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، ورنہ رخسار کی تحریر پڑھنا حق ہے غضنفر کا۔ میں نے کتب اہل بیت میں یہ پڑھا ہے، یہ انگوٹھا چھاپ جاہل کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو نام نہیں لکھ سکتا، بلکہ ملک، اور یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کتب اہل بیت میں یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون بمقام الولایت قالوا سلاما، جو علی کی ولایت کے مقام سے جاہل ہیں ایسے لوگ ان سے الجھتے نہیں، سلام کر کے گزر۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو مقام ولایت سے جاہل ہیں ان سے نہیں الجھتے ہیں، بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ کا عبد کہا، جیسے رات میں نے حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا تھا، تیرے رسول کے لیے اللہ اکبر۔ تم تسبیح کرتے ہو نا، سبحان اللہ بھی پڑھتے ہو، الحمدللہ بھی کہتے ہو، اور قرآن سے پوچھو اللہ بھی اپنی یہ تسبیح پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا کب ہے؟ الحمد کب کہتا ہے؟ سبحان کب کہتا ہے؟ پر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، فرمایا حمد کے قابل ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی۔ یعنی اللہ نے جب اپنے محبوب پہ کتاب بھیجی پھر اپنے آپ کو حمد کے لائق سمجھا۔ اللہ بیٹھے ہو یا سر سے گزر گئی یہ بات؟ ہاں، سبحان اللہ صحیح خاج کب کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کے لائق ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ جی جی نہیں، اب آخری بندے بھی، یا تو میری زبان کو خاموش کرا دو
بولنے کے قابل ہی نہیں ہوگی تو بات کیا پہنچے گی تم تک؟ ورنہ جب تک جنبش ہے اس زبان میں، پھر میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ تب کہتا ہے جب میرے رسول کو بلائے، الحمدللہ تب کہتا ہے جب اس گھر پہ کتاب نازل کرے۔ اور اللہ اپنے آپ کو ان کے بغیر معبود نہیں مانتا، تو ان کے بغیر عابد کیسے ہو جائے گا؟ پہلے بڑی بات دوستو، وہ اپنے آپ کو اگر معبود کہتا ہے تو ان کے حوالے سے ہم ان کے بغیر عابد کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی ظہیر زیدی ابدیت ظاہر ہوگی سردار صاحب میدان قیامت میں مقام محمود پر۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جی، دو بڑے عبد میرے شیعہ سنی دوستو، مجھے دو بڑے عبد ملے ہیں۔ ایک وہ عبد ہے کہ جس کی رسالت کی گواہی بعد میں دی جاتی ہے، عبدیت کی پہلے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اس کی رسالت بھی اس کی عبدیت سے چھوٹی ہے۔ بھائی بڑا عہدہ پہلے گنا جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے قل ہو واللہ احد، پہلے ہوا پھر اللہ پھر احد۔ اسی طرح میرا رسول پہلے عبد بعد میں رسول، اس کی عبدیت اس کی رسالت سے بھی بڑی۔ ایک عبد اور بھی ہے کیونکہ یہ اکیلا نہیں، انا وعلی من نور واحد، یعنی آدھے نور کو مانتے ہو؟ دوسرے آدھے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہے جس سلوک کے قابل پہلا آدھا حصہ ہے، اسی سلوک کے قابل یہ بھی اتنا بڑا عبد ہے کہ کبریائی کی تنہائی میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کفاؤ بی فخرا ان اکون لک عبدا وکفاؤ بعزا ان تکون لک ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ میرا خیبر شکن کہہ رہا ہے اللہ سے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ جو کفاؤ بھی فخرا، شک مجھے بھی ہے بلکہ ابتدا سے ہے کہ آواز صحیح نہیں آتی۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ نہیں، مجھے نہیں خبر کہ کون کس پانی میں ہے۔ ہاں ہاں، جس کے دل نے اقرار ایمان سے پہلے کوثر مودت سے غسل کیا تھا، وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے۔ کیا کہہ رہا ہے حسنین کا بابا؟ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔
اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ہاشمی بات آگے ہے. ابھی میرا مولا فرما رہا ہے سر اٹھانا, فرماتے پالنے والے انت کماؤ احبو فاجعلنی کماؤ تحبو, پالنے والے میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا. جتنے بھی عزادار داخل ہوئے ہیں کم سے کم مٹی میں غازی نکالے کہ نجف کا کباب جانی چاہیے. سب مل کر بولو 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 سکینال کلندر. سر سے تو نہیں گزر گئی ہے؟ تو ویسا ہی ہے. کس بندے کا جگر ہے کہ خدا سے یہ کہے کس عبد کا کلیجہ ہے کہ وہ خدا سے کہے کہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. نہیں, یا تو علی کا یہ فرمان کتابوں سے دھو ڈالو, ورنہ پھر سوچو کیسا ہے یہ بندہ جو توحید کی حدیں پہلے بناتا ہے اسے پاتا بعد میں ہے. میں کہا یہ عبد, یہ جو دونوں عبد ہیں یہ ظاہر ہی مقام محمود پر ہوں گے. خان صاحب اس دن پتہ چلے گا نبی کیا ہے, اس دن علم ہوگا علی کیا ہے. جی جی, دنیا میں یہاں جیسے غضنفر کو پتہ نہیں ان دونوں کا کہ یہ کیا ہیں, آدم کو بھی خبر نہیں یہ کیا ہیں. کیوں چہرے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ غلط کہا ہے میں نے؟ نہیں, ایک انگوٹھا چھاپ یہ تمنا کرے گا کہ میں غضنفر بن جاؤں, جس نے کچی کا قاعدہ ہی نہیں پڑھا وہ عالم بننے کا سوچے گا ہی کیسے؟ اگر کوئی کر لے تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں. اگر آدم انہیں جانتا ہوتا تو یہ تمنا کیوں کرتا میں ان جیسا ہو جاؤں اور جنت سے نکالا کیوں جاتا؟ سمجھ آ رہی بات؟ مقام محمود کیا ہے؟ سپیکر کا مزہ نہیں آ رہا آج, چلو خیر اب جو بھی ہے. مقام محمود اساء یبعثک ربک مقام محمودا, ان قریب تیرا پروردگار تجھے مبعوث کرے گا مقام محمود پر. محمود حمد کیا ہوا جس کی حمد کی جائے. باتیں ظہیر بھائی ساری آج خلاف ہیں, سپیکر بھی صحیح کام نہیں کر رہا,
मिजाजों में भी सही आमादगी में नहीं पा रहा। और बात भी इत्तफाकन मेरे सामने मकाम महमूद की आ गई। मिंबर वसीला पे होगा तेरा रसूल उस दिन। हाँ, जुमलों का नहीं, हर्फों का जामिन हूं मैं। एक एक हर्फ मेरी जमानत, मेरी जिम्मेदारी। जब मिंबर वसीला पे आ जाएगा, सारी खुदाई शब महशर तक पैदा होने वाली कुल मखलूक जमा होगी। आवाज कुदरत आएगी, या अहलल महशर मन अंतुम व लिमाजा कुंतुम होना। और महशर वालों, कौन हो तुम, क्यों जमा हो इस जगह। हाँ, अब जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह, यह सौदा है उसके लिए। सारे बैक जुम्बे शलब कहेंगे इबादों का, मुंतज़िरून अल अम्र का। पालने वाले सब तेरे अब्द हैं, सब तेरे बंदे हैं, तेरे अम्र का इंतजार कर रहे हैं कि तू किसके हक में क्या फैसला देता है। आवाज कुदरत आएगी, कज़ब तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। लस्तुम इबादी बल कुंतुम तस्तकबिरून अन इबादती इन्नमा अब्दी हाज़र रजुल मुहम्मदुन फ़क़त। अल्लाह कहेगा, झूठे हो तुम, मेरे अब्द कहाँ हो। दुनिया में तुमने मेरी इबादत से तकब्बर किया था। मेरा अब्द एक ही है जो मिंबर पे बैठा है। पहले बढ़िए चले गए हो। असल में ये ज़ाहिर भाई ततिम्मा, ये ततिम्मा है। इसका आगाज किसी मजलिस में मैं बयान कर चुका हूं। हाँ, जिन्होंने सुन रखा है, दो जुमलों में दोहराने की जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं, वो कंधे मुकर्रर का मजा ले लें। और जिन्हें नहीं खबर वो अपना इल्म बढ़ा लें। आज बाज गश्त है उस बात की जो पहले आलम ज़र में हो चुकी थी। जी, 14 को तो अल्लाह पहले अपनी जात से सादर कर चुका था। फिर जब कायनात की रूहें खल्क कर ली, एक नूरी किंदील में तेरे नबी के नूर को रखा और फिर कायनात आलम की हर रूह से कहा, सर उठाओ, इस नूरी किंदील में मेरे हबीब को देखो। जिस जिसको जो नजर आएगा दुनिया में वही उसका रिज्क का जरिया बन जाएगा। है? अगर कल ऐसा हुआ ना स्पीकर, तो फिर मलिक और खुद ही पढ़ना। ये तो छाती फाड़ देता, फाड़ रहा हूं मैं, फिर भी आवाज सही पहुंच नहीं रही। बात कहां थी? हाँ, अब
جگہ ہاں جناب. دیکھو جس کو جو نظر آئے اس کا مقدر. اب سوچ سکتے ہو کتنی روحیں تھیں. دنیا کے کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتے بھائی, اتنی تھیں. سر اٹھائے. اب دیکھو ہجوم ہو اور آپ سارے کھڑے ہوں, دو میں ممبر پہ ہوں, ہر شخص کو پورا نظر نہیں آؤں گا. کسی کو ہاتھ نظر آئے گا, کسی کو بازو, کسی کو کونی, کسی کو سر کا اگلا حصہ پیچھے, اسی طرح ہے نا. اب ظاہر بھائی ہجوم تھا روحوں کا. کیا ہو رہا ہے؟ تو ہاں ایسے مطلب کہ ریت میں جواہرات کو رولنا بھی نہیں چاہیے. چلے ٹھیک ہے, میں ایک کوشش اور کر کے دیکھتا ہوں. یہ چھوٹا والا بات ابھی لگایا. بند کر دے, یہ اتار دوں. کیا بات کہاں تھی بھلا؟ ہجوم کیا روحوں نے, ایک دوسرے کے کندھوں سے اٹھ اٹھ کے جسد حقیقت محمدی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا کسی کو نظر نہیں آیا. کس کو کیا نظر آیا؟ جو یہاں ہے اس کے لیے ہے. من نظر الى رأسه صار سلطانا ومن نظر الى جبینه صار امیرا عادلا ومن نظر الى حاجبیه صار نقاشا ومن نظر الى عینیه صار حافظا لکتاب اللہ ومن نظر الى انفه صار طبیبا ومن نظر الى خدیه صار عاقلا ومن نظر الى لحیته صار مجاہدا ومن نظر الى فمه صار صائما ومن نظر الى شفتیه صار وزیرا ومن نظر الى لسانه صار ظفیرا ومن نظر الى اسنانه صار جمیلا ومن نظر الى حلقه صار واعظا مؤذنا ومن نظر الى صدره صار عالما مجتهدا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ من نظر الى صدره صار عالما مجتهدا ومن نظر الى جنبيه صار سيافا ومن نظر الى كفيه صار فياضا ومن نظر الى انامله صار كاتبا ومن نظر الى بطنه صار زاهدا ومن نظر الى ظهره صار متواضعا ومن نظر الى ركبته صار راكعا ساجدا ومن نظر الى ساقيه صار صيادا ومن نظر الى رجليه صار ماشيا ومن نظر ولم يرى له شيئا صار كافرا ومن لم يرى تعنتا صار مدعيا للربوبية كفرعون وامثاله. بسم اللہ. میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا, کوئی نہیں لگائے گا. اگر کچھ کہنا بھی ہے میں نے تو یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے سن کر ممبر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. بس سنتے رہو. اب کیا حسرت ہے میرے کانوں کو نعرے سننے کی؟ اب تو تم تک حقائق اور عقائد پہچانے ہیں. کسی کو سر نظر آیا, بس بھائی بس. کسی کی نگاہ سر پہ پڑی, جس نے میرے نبی کے سر کو دیکھا وہ بادشاہ بن گیا.
من نظر الی جبینہ صار امیرا عادلا، جس کی پیشانی پہ نظر پڑی وہ امیر عادل ہو گیا۔ من نظر الی حاجبہ صار نقاشا، جس کی نظر ابروؤں پہ پڑی وہ دنیا میں مصور بن گیا۔ العظمت للہ۔ ومن نظر الی عینیہ صار حافظا لکتاب اللہ، جس کی نظر آنکھوں پہ پڑی وہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ بیٹھے ہو چلے گئے؟ ومن نظر الی انفہ صار طبیبا، جس کی نظر بینی پہ پڑی وہ حکیم اور ڈاکٹر بن گیا۔ من نظر الی خدیہ صار عاقلا، جس کی نظر رخسار نبوت پہ پڑی وہ صاحب عقل ہو گیا۔ من نظر الی لحیتہ صار مجاہدا، جس کی نظر ریش مطہر پہ پڑی وہ مجاہد ہو گیا۔ توجہ توجہ توجہ، پتہ نہیں بھیگار والے ہیں میرے سامنے یا حقیقت کے موتی چننے والے۔ من نظر الی فمہ صار صائما، جس کی نظر منہ پہ پڑی وہ روزہ دار ہو گیا۔ من نظر الی شفتیہ صار وزیرا، جس کی نظر صرف لبوں تک گئی وہ وزیر ہو گیا۔ من نظر الی لسانہ صار سفیرا، جس کی نظر زبان پہ پڑی وہ سفیر ہو گیا۔ من نظر الی اسنانہ صار جمیلا، جس کی نظر دانتوں پہ پڑی وہ یوسف ہو گیا۔ جس کی نظر کہ جو میرے رسول کے دانتوں کی تجلی دیکھ لے وہ یوسف ہو جاتا ہے۔ 2 ٹکے کے بندے کو سارے محمد کے برابر کیسے تول لوں؟ العظمت للہ۔ من نظر الی حلقہ صار واعظا مؤذنا، جس کی نظر حلق پہ پڑی واعظ یا مؤذن ہو گیا۔ من نظر الی اذنیہ صار سامعا، جس کی نظر کانوں پہ پڑی وہ سامعین میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ من نظر الی صدرہ، من نظر الی صدرہ، ہاں سنتے رہو مرضی سے، ایک فکر امجد میری مرضی سے سننا ہے وہ پہلے بتاؤں گا۔ من نظر الی صدرہ صار عالما مجتہدا، جس کی نظر سینہ بیکینہ پہ پڑی وہ عالم یا مجتہد ہو گیا۔ العظمت للہ۔ من نظر الی جنبیہ صار سیافا، جس کی نظر پہلوؤں پہ گئی وہ شمشیر زن ہو گیا۔ من نظر الی بطنہ صار زاہدا، جس کی نظر شکم تک گئی وہ زاہد ہو گیا۔ من نظر الی ظہرہ صار متواضعا، جس کی نظر پشت پہ گئی وہ متواضع ہو گیا۔ من نظر الی کفیہ صار فیاضا، جس کی نظر ہتھیلیوں پہ پڑی وہ حاتم کی طرح سخی ہو گیا۔
یہ سوچنا جس کی زیارت کے صدقے دنیا کو رزق مل رہا ہے، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں میں نے کہا تیرے مجمع کا حق نہیں تھا، اور اب کم از کم 5 سال کے وقفے کے بعد ان کے حصے میں عشرہ محرم آئے گا. ہاں بالکل یہ پکا اور اٹل فیصلہ. ہاں باقی پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے ہیں، لیکن عشرہ محرم کم از کم 5 سال کے بعد. سر اٹھاؤ. من نظر الی اناملہ سارا کاتبن، جس کی نظر انگلیوں پہ پڑی وہ کاتب ہو گیا. دل نہیں چاہ رہا تو ابھی چھوڑ دوں. من نظر الی رکبتیہ صار راکعا ساجدا، جس کی نظر زانوؤں پہ پڑی وہ نمازی ہو گیا. وہ رکوع سجود والا بن گیا. من نظر الی ساقیہ صار صیادا، جس کی نظر پنڈلیوں پہ پڑی وہ شکاری ہو گیا. من نظر الی رجلیہ صار ماشیا، جس کی نظر قدموں پہ پڑی وہ پیدل چلنے والوں میں ہو گیا. وَمَن نَظَرَ وَلَمْ يُرَ لَهُ شَيْئًا صَارَ كَافِرًا، اور جس نے نگاہ تو کی مگر کچھ نظر نہ آیا وہ کافر ہو گیا. یا رسول اللہ آپ سے بھی، آپ کے چاہنے والوں سے بھی. من نظر الی ظلہ صار جاہلا، جس نے سائے کو دیکھا وہ جاہل ہو گیا، کیونکہ سایہ تو اس کا تھا ہی نہیں. ہاں سایہ جاہل نے خود تراشا. سایہ جاہل نے خود تراشا. میرے رسول کا سایہ نہیں تھا. جس نے نگاہ کی اور کچھ نظر نہ آیا وہ کافر ہو گیا. جاگو. وَمَن لَّمْ يَرَ تَعَنُّتًا صَارَ مُدَّعِيًّا لِلرُّبُوبِيَّةِ كَفِرْعَوْنَ وَأَمْثَالِهِ، اور جس نے تکبر کی وجہ سے دیکھنا گوارا نہ کیا وہ فرعون کی طرح خدائی کا دعوے دار ہو گیا. لاہور والوں جو میں نے کہا تھا میری مرضی کا سننا. کیمرے والے ذرا پیچھے کیمرہ ڈال. میں پورے چہرے دیکھ لینا چاہتا ہوں، بیٹھے ہوئے کے کھڑے ہوئے سب کے، جملے سے پہلے بھی پھر جملے کے بعد بھی مجھے چہرے پڑھنا ہے. اب یہ فکرہ میں نے کہا تھا ظہیر بھائی کہ میری مرضی سے سننا. سر اٹھاؤ. جس نے ایک ایک عضو دیکھا سن لیا، پیدل چلنے والے سے لے کر بادشاہ تک پیشے تقسیم ہو گئے، رزق بچ گیا. وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كُلِّهِ صَارَ مِثْلَهُ، اور جس نے پورے کا پورا دیکھا وہ خود محمد جیسا ہو گیا.
آئی بات؟ جس نے سارے کا سارا دیکھا آؤ نہیں، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، غضنفر کی بات نہیں ماننی نہ صحیح، ہاں کوئی زور ہے، کوئی زبر ہے، کوئی زبردستی ہے، جس مسلک سے بھی میرے سامعین کا تعلق ہے، اپنے مسلک کے عالم سے کل پوچھ کے آنا کہ کیا ہمارے مسلک، ہر مسلک کی کتاب میں یہ حدیث ہے یا نہیں؟ برسر منبر تیرے نبی نے کہا تھا ما رعونی علی صورت التی خلقت غیر علی، فرماتے سوائے علی کے مجھے میری اصلی صورت پہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ذکر ہے یوں ہے بدن کا اجلا پن سمائے کا عبید الملا، ہم نہیں کہتے تو کر سجدہ علی، عبید الملا ہم نہیں کہتے تو کر سجدہ علی، بابو تیرا جسم ہی نہیں جھکا ہے، تیری نماز کہاں؟ ہاں جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ وہاں ہم میں سے کسی نے بھی رسول کو پورا نہیں دیکھا، لیکن یہ کرم تھا اس کا کہ اس نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، ہماری روزی کے دروازے کھول دیے۔ میدان قیامت ہے، منبر وسیلہ ہے، بس نتیجہ لو اور جاؤ۔ کون ہو تم؟ عبادوں کا منتظرون لامرک، تیرے عبد ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے امر کے منتظر ہیں۔ فرمایا کذب، تم جھوٹے ہو، تم میرے عبد کہاں ہو؟ انما عبدی حاضر رجل محمد فقط، میرا عبد صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، فانظروا الیہ ان رأیتموہ انتم عبادی، چلو سب کے سب نظریں اٹھاؤ، جس کو میرا محبوب نظر آ گیا اسے میں اپنا عبد مانتا جاؤں گا۔ جو مقام محمدی سے واقف ہے دنیا میں، جو حقیقت محمدی کو جانتا ہے وہی دیکھے گا اور دیکھے گا۔ اور میں اس کے بعد میرے ساتھ چل، ایک دو کتابیں تو آج دکھا سکتا ہوں، مہلت دے دے تو انبار۔ قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا مقام محمود کیوں ہے، حمد کیا ہوا مقام، فرمایا جو بھی میرے نانا کو اس دن دیکھے گا، کیا جن، کیا بشر، کیا ملک، کیا مقرب، کیا کروبی، کیا روحانی، یحمدہ الخلائق، پوری مخلوق الہی حمد کرے گی میرے نانا کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس وقت آواز قدرت آئے گی، میرے بندوں دیکھا، جو کہ میری عبادت کا معلم یہ تھا، میری عبدیت کا درس اس نے دیا، آج اس کے سلے میں حمد میری نہیں ہو رہی، حمد اس کی ہو رہی ہے۔
آج میں بھی اس کی حمد کر رہا ہوں. اس نے جب پہلے لمحہ تخلیق میں میری حمد کی تھی, میں نے اس سے ایک پرچم خلق کیا تھا جس کا نام میں نے لواء الحمد رکھا, اور تیرے نبی نے کہہ دیا اے علی ان لواء الحمد لی وانت حاملہ, اے علی لواء الحمد ہے میرا, اٹھائے گا تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا لمبا چوڑا ہے لواء الحمد جانتے ہو؟ نہیں. اس کے 3 پھریرے ہیں. کتنے؟ 3. احدھا من المشرق الى المغرب, ایک پھریرا مشرق سے مغرب تک. کیا کہنے جی, مشرق سے مغرب تک اٹھایا ہوا علی نے. شیخ حاج نے ملک نے تمہارے لیے شمیانہ لگوایا, سب کے سر پہ ہے نا, یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کے سر پہ یہ نہیں ہے؟ کیونکہ چھت تو چھت ہی ہوتی ہے, صاحبان تو صاحبان ہی ہوتا ہے, اپنا آئے پرایا آئے سایہ مل جائے گا. لواء الحمد ایسا نہیں ہے. جی تیرا خیبر شکن کہہ رہا ہے اے سلمان, جب میں لواء الحمد کو اٹھاؤں گا جس دل میں رہتا ہوں اس پہ سایہ ہوگا, جو مجھ سے جلتا ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوگا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. اس شہید پر 2 جملے کہنے ہیں مجھے. اس کی دھوپ میں زندگی گزارنے والی ماں پردے میں موجود ہے, اور ہم سب پر یقیناً نظر ہے اس کی. ہاں, کیونکہ میں محسوس بھی نہیں کرنا, حقیقت یہی ہے. سیدو غیر سیدو, جس دل میں علی اصغر کی بے جرم شہادت کا درد نہیں, میں اسے مشورہ دیتا ہوں وہ آج کے بعد اپنے آپ کو انسان نہ کہا کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیری شام والی مخدومہ کی روایت ہے, مجھے اسی بی بی کی بے گناہ قید کی قسم, اب اس سے بڑی قسم میرے پاس کوئی نہیں. علی کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ 11ویں رات اچانک مجھے رونے کی آواز آئی. میں نے سوچا جو ہم پہ رونے والا ہے وہ غش میں ہے, باقی سارے مارے جا چکے, یہ کون رو رہا ہے ہمیں؟ بیوی کہتی ہے میں رونے کی آواز کا تعاقب کرتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا میرے بابا کی ذوالفقار رو رہی تھی. میں نے جلدی سے اپنے بابا کی تلوار کو اٹھایا, سینے سے لگایا. تلوار تو کیوں رو رہی ہے؟ پہلے سے زیادہ چیخ نکلی تلوار کی. کہا علی کی بیٹی میں تمہارے دشمن مارنے آئی تھی, علی اصغر کی قبر کھودنے کے لیے نہیں آئی تھی.
جب سے تیرے بھائی نے اصغر کے لیے قبر بنائی مجھے اپنے وجود سے ندامت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میری دعا ہے کہ جو جو آنکھ اس غم میں تر ہوئی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ ہاں بڑی جلدی چھوڑ دوں گا میں، اور کچھ ایسا اثر سلطان کربلا کے دل میں بھی تو ہے نا اس کا، سنتے نہیں رہے تو علماء سے ذاکرین سے۔ 4 سال کی بطول روایت کرتی ہے کہ جب مقتل میں نے اپنے بابا کے بے سر لاشا کو گلے سے لگایا تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، بیٹا جس بستی قریہ شہر سے گزرنا میرے شیعوں تک ایک پیغام پہنچانا۔ کیا شیعتی مہما شرب تم ماؤ عذبن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اللہ اکبر تو میری پیاس یاد کر کے رو لینا۔ بیٹی نے سوال کیا، بابا تو نے میرے اکبر کی برچھی کا ذکر نہیں کیا، میرے عباس کے بازوؤں کا ذکر نہیں کیا، خیمے جلنے کا ذکر نہیں کیا، پانی کا ذکر کیوں؟ کہا بیٹا پورا پیغام تو سن لے، میرے حبداروں سے کہہ دینا لیتکم فی یوم عاشورا جميعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب عاشورا کے دن کربلا ہوتے، کیا کرتے؟ تنظرونی، تم دیکھتے کیا؟ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، میں اصغر کے لیے کس عاجزی سے پانی مانگتا رہا اور ظالموں نے کس بے دردی سے میرا سوال۔ العظمت للہ۔ میں یہی چھوڑ دیتا شاید، لیکن اس صغیر کی شہادت کے لیے صرف جناب ربابی نہیں، 4 سال کی معصومہ کی بھی ہم سب پہ نظر ہے۔ بڑا پیارا تھا یہ بھائی سکینہ کو، ہاں بس تمہارے تصور قدم میں تصویر تازہ ہے، واقعات سارے جانتے ہو، بلا تشبیہ اصغر ہاتھوں پہ ہے حسین کے، سنتے رہتے ہو۔ شامیوں نے کہا خود پانی مانگے، حسین نے منہ سے کپڑا ہٹایا، اصغر مانگے گا؟ بابا ذرا میرا منہ تو پھیر شامیوں کی طرف۔ لاہور والوں میرے پاس لفظ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہی پڑھا ہے، اصغر کی زبان پیاس سے پھٹ چکی تھی۔ العظمت للہ۔ کوشش کرو کہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے، زبان میں پیاس سے دراڑیں آ گئی تھیں، اللہ جانے کس طرح اصغر نے خشک تالو سے زبان چھڑائی، منہ سے نکلا اعلیٰ تاش۔ تم تو 1400 سال کے بعد سن کے رو رہے ہو، شامیوں نے تلواریں پھینک دی، ہتھیار پھینک دیے، کہا عمر سعد تیری نظر میں گناہگار ہے تو نعوذ باللہ حسین، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب ہے میرا اشارہ، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ عمر سعد دوڑا دوڑا آیا، کہتا حرملہ ساقی کوثر کا بیٹا پانی مانگ رہا ہے، جلدی اس کی پیاس بجھا۔ شاید میرا اشارہ تمہارے سر سے گزر گیا۔ میں کتاب والے فکرے نہ کبھی میں نے پڑھے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ حرملہ نے پہلو سے ایک جام نکالا، پیش کرنے کا ارادہ کیا، پھر دیکھا ساقی کوثر کا پوتا ہے، ادب سے پیش کرنا چاہیے۔ اس حرامی نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا، گھٹنے کا ٹیکنا تھا، خیمے کے دروازے سے آواز آئی، ظالم میرا آخری سہارا، ظالم بطول کے گھر میرے رشتے کا آخری حوالہ۔ تیر کا آنا تھا، تم شاید یہ تصور کرتے ہو کہ تیر حلق میں لگا،
پار چلا گیا. مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم. لفظ یہ ہے ذبحہ من اذن الی اذن. 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے؟ تیر نے اصغر کو یہاں سے یہاں تک ذبح کیا. تیر کا ذبح کرنا تھا. ایک کالے برقعے والی بی بی نے ہاتھ پھیلائے. حسین میرا اصغر میرے حوالے کر. حسین میں جنت البقیع سے آ گئی. میں اپنی اصغر کا جھولا